اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 48 ونادا اصحاب الاعراف، اور اعراف والے پکاریں گے رجالا یعرفونہم بسیماہم، کچھ لوگ ہیں جہنم میں جنہیں ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے، اور انہیں پکار کے کہہ رہے ہیں پہچان جائیں گے، مطلب وہ دنیا میں ان لوگوں کو جانتے تھے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے انفلوئنشل پاورفل لوگ ہیں جو باقی سب انسانوں کی زندگی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بڑے مال و متاع والے ہوتے ہیں وہی کہیں گے بھی ان سے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، وہ جو سب تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا، ہو سکتا ہے انسانوں کی طاقت تھی، پیسہ بہت زیادہ تھا، انفلوئنس بہت زیادہ تھا، لوگ بات مانا کرتے تھے۔ دیکھنے میں ابو الحکم لوگ کہہ رہے ہیں، وہ تو اسلام آیا تو روشنی ہوئی تو اندھیرا نظر آیا کہ تو ابو جہل ہے، ابو جہل کو لوگ ابو الحکم مان رہے ہیں۔ قریش میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بڑے بڑے جو سیانے مانے جاتے تھے نا اس دور کے، قرآن پاک کی محفلوں میں آ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، چہرے کے ایکسپریشنز بنا رہے ہیں کہ جیسے غور کر رہے ہیں، فراؤن کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر اندر سے نہیں، یہ کچھ نہیں۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، آج وہ سب کچھ جو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا کسی کام نہیں آیا۔ وما کنتم تستكبرون، وہ جس کی بنیاد پہ تم ہمیشہ تکبر کیا کرتے تھے۔ پیپل ول ریکگنائز ایچ ادر، اور وہ سب سے بڑی ہیوملیشن ہے۔ اس دنیا میں تو ہم سب کے پردے ہیں، ہر ایک بھرم میں زندگی گزارے، ہر ایک زوم میں، ہمیں نہیں پتا اس دن پردے اٹھیں گے تو کس کس کا کیا کیا حال ہوگا۔ حافظۃ الرافعہ، سورہ واقعہ، وہ دن جو پست کو بلند اور بلند کو پست کر دے گا۔ اصل رینکنگ اس دن ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں بھی بڑی رینکنگ ہے، حجاب والے کی رینکنگ اوپر ہے، نماز والے کی رینکنگ اوپر ہے، اور کوئی ہمیں دکھ رہا ہے کہ اس نے حجاب نہیں اوڑھا ہوا تو ہماری نظر میں تو اس سے حقیر دنیا میں کوئی نہیں۔ وہاں پردے کھلیں گے کہ اس نے کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی، یا کم از کم وہ گناہ پہ شرمندہ تھا، نیکوکار کو اس کی نیکی کا بھرم ہی کھا گیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہی ہے نا وہ جنت والے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ کی رحمت کبھی نہیں پہنچے گی۔ ادخلوا الجنہ، انہیں تو حکم ہو گیا جنت داخل ہونے کا، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، انہیں تو حکم ہو گیا کہ ان پہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں when there are people who stick to the truth، تو ارد گرد والوں کو بس وہی ایک لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت میں پڑے ہوئے، ان پہ اللہ کا رحم نہیں ہے، یہ کیوں سوسائٹی میں منگل ہو کے نہیں رہتے، یہ کیوں اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک رفتار چینل ہے یوٹیوب پہ، اس کو پچھلے دنوں نوٹس مل گیا کہ آپ غدار ہیں اور ملک چھوڑ کے جائیں، تو بیٹھ کے فتوے لگا رہے ہیں کہ کون غدار ہے، کون کافر ہے، کس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اٹس اسٹرینج کہ ہم نے اپنے 8 اور 9 سال کے بچوں کو سکھا دیا کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات ہے، کیونکہ وہ بات ہے، کیونکہ یہ بات، اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانوں۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہی تھے، کس جو زوم بار بار قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے ان لوگوں پہ نہیں آنے والی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ونادا اصحاب النار، اب دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالو، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں کافروں پہ۔ اللہ کرے ہم اس سچویشن میں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی رول بریک کر کے، یہ حصہ نہیں تھا ٹیسٹ کا کہ ہمیں فیوچر بھی اتنا کھول کھول کے دکھایا جائے، اس کی وجہ سے ہمیں تقدیر کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں نا، کہ جیسے خود اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے کہ کچھ جہنم میں ہوں گے، کچھ آراف میں ہوں گے، کچھ جنت میں ہوں گے، لوگ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میں نے جہنم والوں میں شامل ہونا ہے، میں نے آراف والوں میں، اور میں نے جنت والوں میں۔ we do make a decision and then we live by it unconsciously، پھر ہم وہاں پہنچنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول توڑ کے، لاز بریک کر کے، پرچہ تو پہلے ہی آؤٹ ہے، جب قبر میں کون سے سوال ہونے والے ہیں، قیامت والے دن کون سے سوال ہونے والے ہیں، اور اب کانورسیشنز ریکارڈ کر رہا ہے قرآن، جنتیوں کی وہاں بیٹھ کے آپس میں کیا پوچھ رہے ہوں گے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، کوئی ایک انسان ہے جو جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنے دوست کی یاد آ گئی کہ فلاں انسان تو دنیا میں ہمیشہ میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، آج وہ کہاں گیا ہے، اور پھر اس کو دکھایا جائے گا ایک ونڈو کے تھرو کے
وہ جہنم میں ہے۔ جیسے وہ اسے مل کے آتا ہے اور وہ ایکچولی اس کو کہتا ہے کہ تم تو بالکل مجھے یو آلموسٹ میڈ می سلپ اپ، میں بھی تمہاری وجہ سے راستہ کھو دینے والا تھا۔ تو جب وہ واپس جنت کی طرف دیکھتا ہے دوبارہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ ابھی ابھی دیکھ لیا کہ الٹرنیٹ کیا آپشن ہے۔ اب الحمدللہ اب وہ شکر ہے جنت، اللہ تعالیٰ نے اصول توڑ کے ہمیں بتا رہے ہیں کانورسیشن۔ کبھی کبھی جب ہم قرآن میں بالکل اندر کھو گئے ہوتے ہیں نا، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم وہیں آراف میں کھڑے ہیں کہ اللہ کرے پہلی باری میں جنت جانے والوں میں شامل ہوں۔ وہاں کچھ لوگ ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں جنت والوں سے کہ پانی تھوڑا سا ڈال دو ہم پہ، کوئی رزق جو اللہ نے تم کو دیا اس میں سے دے دو۔ نہیں، رب نے حرام کر دیا، اب مل نہیں سکتا۔ ہمیں پتہ بھی ہے مصیبت میں پھنس جائیں تو واپس آ کے کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکیومنٹری بس آپ کو دکھائی جا رہی ہو، اپنی طرف سے انہوں نے ہارر بنائی، یا آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ کو جہنم دکھا رہا ہے، وہ 6 منٹ آپ سے نہیں دیکھے گے، 2 منٹ کے بعد آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، واپس آ سکیں۔ ان سب کا کیا، وہ جو قیامت والے دن کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ایک موقع دے دیں واپس جانے کا۔ جب قرآن میں بالکل ڈوب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ اللہ لگتا ہے اب موقع نہیں ہے۔ کل سب گھبرا گئے تھے نا، دل کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ اب عمل اچھے کرو اور اپنی جان چھڑا لو۔ ڈر لگ گیا تھا کہ یہ تو آلموسٹ نا انصافی لگ رہی ہے، نہیں، گروی آپ خود جا کے رکھواتے ہیں، کوئی بھی چیز زبردستی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو کچھ بہت بیش بہا قیمتی چاہیے ہوتا ہے جو خریدنے کی ابھی آپ میں طاقت نہیں ہے، جس کی قیمت آپ ابھی ادا نہیں کر سکتے، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں ابھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، تو تھوڑا اپنی جان گروی رکھ کے کہ اللہ ایک موقع مل گیا ہمیں بدلے میں، اگر یہ موقع جیت گئے، عمل اچھے ہو گئے تو کیا مل جائے گا، رب مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قرآن سے باہر آ کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ زندہ ہیں، یا اللہ ابھی تو موقع ہے، پھر شکر کے نوافل کے ایک اور دن مل گیا، ایک اور سانس مل گئی، اور کچھ نہیں تو معافی مانگ لیتے ہیں اس سانس میں، ان سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں جو آلریڈی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا موقع ختم ہو گیا۔ اللہ سارے مسلمان، ہر انسان جو تکلیف میں، کی تکلیف کم کر دیں، جو اس دنیا سے چلا گیا، عذاب سے بچا لیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیں۔ ضرورت ہے انہیں ہماری دعاؤں کی، ہم چلے گئے تو ہمیں اتنی ہی ضرورت ہوگی دوسروں کی دعاؤں کی۔ الذین اتخذوا دینہم، کیوں حرام ہو گیا ان پہ پانی اور کھانا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لہوا و لعبا، انہیں لگا فن اینڈ گیمز ہے، کیا فرق پڑتا ہے، فالو کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ یہ دھوکا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دھوکا مجھے زندگی میں صرف ابھی تک سمجھ آیا اس دنیا کا، مجھے دنیا میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہے نا کہ مل جانے میں ہی ساری کامیابی ہے، فلاں انسان نہیں ملا، فلاں جاب نہیں ملی، فلاں رشتہ نہیں ملا، یہ مسئلہ حل نہیں، مل جانے میں کام، نہ ملا تو نقصان میں ہو۔ تھوڑا سا آپ دین میں ایک قدم انٹر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کھو دینے میں ساری کامیابی، اپنے ہاتھ سے ہاتھ چھوڑ دینے میں ساری کامیابی، اور ہاتھ چھوڑ دو تو دل روتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے زخم بھر دیتے ہیں لمحوں میں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ وہ غم جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے اس سے ساری زندگی نہیں نکل سکیں گے، ایک لمحہ نہیں لگتا رب کو اسے منتقل کرنے میں، کیوں آپ نے ایک لمحے میں سنسیئرٹی کے ساتھ سرنڈر کر دیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا تھا یہ غم دور ہو جائے، آپ کو لگا تھا اس زخم کے ساتھ ساری زندگی رہنا پڑے گا، یا اللہ پھر بھی راضی ہے، آئے سرنڈر، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھر دیا کہ نہیں اب ٹھیک ہے، اب کھاؤ کرو بھائی، دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اور جو ساری زندگی تمہیں یہ سکھاتی رہی تھی کہ ملا نہیں تو پھر تکلیف میں رہو گے، رب کے لیے کھو دینے میں سارے کے سارا آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ دنیا نے اور پتہ نہیں کون کون سے دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے ہمیں، یہاں پہ تو آرام کا ہی کتنا دھوکا ہے، آرام کے پیچھے ہی بھاگتے بھاگتے مر جائیں گے ایک دم۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تم اس دن کو بھول گئے تھے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج تم بھلا دیے گئے ہو جیسے تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔
وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْم، جس کو ہم نے علم کی بنا پر، علم کی بنا پر، تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لکھ دیا ہے اس کے پیدائش سے پہلے، جب وہ انسان ماں کے رحم میں تھا کہ یہ نیک ہونے والا ہے یا بد ہونے والا ہے، تو علم کی بنیاد پہ ڈیسیجن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے لیا ہے، چوائس اور اختیار آپ کے پاس تھا، لیکن رب کے لیے کوئی پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر نہیں ہے، کوئی ان نون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کیا کرنے والے ہیں، اس کی بنیاد پہ لکھ لیا ہے پہلے سے، علی علم، علم کی بنیاد پہ بتایا ہمیں یہ سب کچھ۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جو ایمان نہیں رکھتا اس کو تو یہ آیتیں سن کے اور ڈر جائے گا اور دین سے دور ہو جائے گا کہ یہ کون سا دین ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے، جو مجھ سے میری آزادی چھین رہا ہے، جو مجھ سے میرا فریڈم چھین رہا ہے۔ ایک طرف مجھ سے کہا جا رہا ہے ڈو واٹ ایور یو وانٹ، فالو یور فیلنگ، اینڈ دین یو ہیو ٹو آسک یور سیلف واٹ از دا لمٹ۔ بس یہ ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے اپنے آپ سے، جب آپ کو لگ رہا ہو نا ایک اور ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، وہ جو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ایک اور جھوٹ بول لیتے ہیں، یہ والا کھانا کھانے کا فی الحال دل کر رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم کھانے کی اس سے بھی باہر نکل آئیں، کانسٹنٹ چین سے، کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ اٹ، وی ہیو ٹو آسک آورسیلف واٹ از دی اینڈ۔ کیا ابھی میں نے یہ آئس کریم کی چاکلیٹ کھا لی، کیا دوبارہ دل نہیں کرے گا کچھ کھانے کا؟ نہیں، آپ جتنا فیڈ کرتے جائیں گے، نفس جو ہے وہ پلاسٹک کا پیالہ ہے، ربڑ کا پیالہ ہے، جتنا اس میں بھریں گے وہ اور بڑا ہوتا جائے گا، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، وہ بند نہیں ہوگا، بچوں کی طرح۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی ایک کسی ٹائم وہ اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ آپ کچھ نہیں مانگیں گے، ڈوپامین ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، هل ينظرون الا تاویلا۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ پوری خبر دے کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اب کس بات کا انتظار ہے کہ یہ ہو جائے، پھر سیریس لینا ہے۔ یوم یاتی تاویلہ، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کوئی ہے شفیع ہماری شفاعت کر دے، او نرد، یا ہمیں واپس ہی بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اب ہم وہ کام کریں گے، اس کے علاوہ کام کریں گے جو پہلے کر کے آئے ہیں۔ عمل عمل عمل، باتوں کی بات نہیں ہو رہی، دل میں ایمان، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی شرط ہے عمل، ایمان تو رول نمبر ہے، اس کے بعد پیپر میں کیا لکھا ہے اس کے بیس پہ نمبر ملیں گے۔ هل ينظرون الا تاویلا، اب جب ہر ایک چیز کھول کھول کے بیان کر دی گئی، اب کس بات کا انتظار ہے؟ اس دن کا جب کہہ رہے ہوں گے یا اللہ واپس جانا ہے، اب وہ نہیں کریں گے جو کرتے رہے۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم گئے، وہ جو ساری باتیں بنا رکھی تھی۔ مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ تو بڑے الرحمن ہیں، وہ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے سورۃ طور نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا ہے کیا؟ آئی ہیو اے ریلیٹیو، وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے کے بعد سزا پہ یقین ہو گیا، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، اب ڈر لگتا ہے قبر سے۔ بالکل لگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بے تحاشا ہے، لیکن بیلنس ہے خوف اور امید کے درمیان کا۔ کسی لمحے ہم سیکیور ہو کے نہ پھرتے رہیں زمین پہ۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہی جس نے آسمان و زمین پیدا کی ہیں 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور ستارے مسخرات بامری، اس کے حکم سے ہر ایک مسخر ہے۔ ایک شیر ہے، اس کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ سرکس میں جا کے ایک خاص قسم کا کرتب دکھائے، اس کی فطرت کے اگینسٹ اس کو ٹرین کرنے کو مسخر کرنا کہتے ہیں۔ سورج اور چاند اور ستاروں کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ اتنا ہارمونی میں کام کرتے رہیں، انسانوں کو سرو کرتے رہیں، بات مانتے رہیں۔
انہیں ٹرین کیا گیا ہے مسخرات بھی اللہ کے حکم پہ، ورنہ ابھی کوئی ایک سیارہ آ کے دوسرے سے ٹکرائے اور بس دنیا ختم۔ سورج کی حدت اتنی بڑھ جائے، زمین کا فاصلہ کم ہو جائے کہ جل کے راکھ ہو جائے ہم سب، سورج اور زمین میں فاصلہ اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ فریز ہو کے مر جائیں، سانس لینے کے لیے کچھ نہ بچے۔ الا لہ الخلق والامر، جان جاؤ، عالم الخلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا برکتوں والا ہے تمہارا رب تمام جہانوں کا، اسے دور نہیں جانا، رب ہے وہ تمہارا پالنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعائیں ہیں، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غضب سے۔ اللہ سے ڈر لگنے لگے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جا کے چھپنا ہوتا ہے۔ ادعوا ربکم، اس رب کو پکارو، تضرعا وخفیا، چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے۔ کبھی کبھی آپ دعا مانگتے ہوئے دیکھیں نا کسی کو، دینی محفلیں ہوتی ہیں، نمازوں کے بعد کی دعائیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی جاب ہی ہے کہ مطلب انہوں نے اتنا علم پڑھا ہوا ہے کہ ان کا کام ہے دعا منگوانا، یا تراویحوں کی نماز، اکثر آپ دیکھیں گے یہ فالو نہیں ہو رہا تھا۔ ادعوا ربکم، ہاں رب کو پکار تو رہے ہیں، رب سے بات تو ہو رہی ہے، تضرعا وخفیا نہیں ہے۔ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تھا میں نے ایک بار، سنا تھا، کھڑے تھے نماز میں، اور ایسا لگا کہ یہ لہجہ رب سے بات کرنے کا لہجہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہ تراویح ویسے ہی ہے جیسی عام ہر جگہ تلاوت ہوتی ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہیں نا، ایسا لگا وہ تراویح پیچھے کھڑے ہوئے انسانوں کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ نماز، اور رب سے بات اس لہجے میں نہیں ہو سکتی۔ دعا مانگتے ہوئے بھلے آپ کو 100 لوگوں تک آواز پہنچنا ضروری ہے، نہیں، دعا تو رب سے مانگ رہے ہیں نا، اس کے سامنے آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ اس سے کیا مانگنا ہے اس کی ریپیٹیشن نہیں ہو سکتی، وہ بار بار نہیں بولا جا سکتا ایک ہی چیز۔ کی ہے ہم نے ساری زندگی ایسی دعائیں بھی کی ہیں، لٹرلی پتا ہوتا تھا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہ بول کے آمین آگے۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا وخفیا، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے سے، انہ لا يحب المعتدین، وہ حد سے گزر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، وہ جن کی آواز بھی حد ادب سے آگے نکل جاتی ہے، جن کا لہجہ حد ادب توڑ جاتا ہے، وہ جو اس کی حدود توڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، بعد اصلاحها، اس کے بعد کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، وادعوہ خوفا وطمعا، خدا کو پکارو خوف اور امید کے درمیان، خوف اور امید کا بیلنس رہے گا ہمیشہ۔ I've realized it very recently، ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں، قدر نہیں ہے، بات کرنے کا ادب چھوٹ گیا ہے، بات کرتے ہوئے یاد نہیں رہتا کہ ساری کائنات کے خالق و مالک سے بات ہو رہی ہے، یہ کسی عظیم ہستی سے بات ہو رہی ہے، کسی شان والے سے بات ہو رہی ہے۔ اپنا آپ چھوٹا اور رب کی ذات بڑی رکھ کے تو بات کریں، ہم نے تو پتہ نہیں کہیں برابری میں بات شروع کر دی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب تر ہے، وہی تو ہے جو ہوائیں بھیجا کرتا ہے اپنی رحمت سے، تاکہ وہ تمہیں خوشخبری دیں۔ کس چیز کی؟ کیونکہ اب پیچھے سے بادل آئیں گے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں میں برسا کر مری ہوئی زمین سے پھل نکالتا ہے، اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد کرو۔ ہمارے دل کی زمین ہر 5-6 ماہ بعد بنجر ہو جاتی ہے، ہمارا دل رخ نفس کی طرف، دنیا کی طرف موڑ جاتا ہے، پھر قرآن پانی بن کے برستا ہے دل کے اوپر، اور پھر یہاں کھیتیاں ہوتی ہیں، پھر یہاں ایمان اور تقوی اور احسان اور ہمارے ارد گرد خیر نکلنا شروع ہوتی ہے ہماری ہی ذات سے۔ والبلد الطیب یخرج، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا مزاج اتنا ہی زیادہ سخت ہے، لہجہ اتنا ہی زیادہ سخت ہے، ناانصافی اتنی ہی زیادہ ہے،
قرآن تو وہی ہے، زمین کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. زمین کسی سڑک پہ پڑی ہے، کسی ایسی زمین زرخیز تھی کہ نہیں تھی، ان اٹ سیلف زمین پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب جو اچھی زمین ہے وہاں سے نکلے ہیں پھل پھول، جو زمین ہی ناکارہ تھی وہاں سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں، لقومی یشکرون، تاکہ تم شکر گزار قوم بن جاؤ. لقد ارسلنا نوحا، ابھی ہم اگر دیکھیں آدم علیہ السلام کی کہانی جہاں بھی ختم ہوتی ہے قرآن پاک میں، موسٹلی اٹ اینڈز ود دا پروفٹ. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا اور ہم سب کو، تو ہم سے فرمایا کہ اب میں دنیا پہ پیغمبر بھیجوں گا، جو پیغمبر کی بات مان لیں گے ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. دس واز دا کانسٹنٹ تھیم. جہنم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر سچے تھے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں بتانا شروع کریں گے کہ پیغمبر آگے کہتے کیا تھے اور سلوک کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ایک قوم پر بھیجا. فقال، انہوں نے کہا، یا قومی، میرے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. بات ماننے کو عبادت کہتے ہیں. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. کس کے پاس جا کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کس کے روب میں آگے ہوئے؟ محبتوں کا حقدار کسے ٹھہرا دیا؟ انی اخاف علیکم، مجھے ڈر ہے تمہارے لیے، عذاب یوم عظیم، بڑے ہولناک عذاب سے، ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قال الملا، اس قوم کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے، من قومہ، اپنے لوگوں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو. قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہی پہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم تک رسالات تمہارے رب کے. رسالہ خط کو کہتے ہیں، تمہارے رب کے خط، اس کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، تمہارا خیر خواہ ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور وہ جانتا ہوں رب کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. اواعجبتم، کہ تمہیں اس بات پہ تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے. وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہیں خبردار کیا جائے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. انسان نے خود کو اتنا نیچے گرا لیا کہ رب اس سے بات نہیں کر سکتا، یا میرے ساتھ والے انسان سے رب کیوں بات کر سکتا ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ ہے؟ رب کے آگے جب سرنڈر کر دیا تو اس کے فیصلے پہ سرنڈر کیوں نہیں؟ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں کہ غرق کس کس کو کیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے بچا لیا. کس کو بچا لیا؟ نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کشتی میں سوار تھے، وہ جو ایمان لے آئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہر وہ انسان ڈبو دیا گیا جس نے انکار کیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، حقیقت دیکھ نہیں سکتے تھے. روشنی کے باوجود پانی تو ہے، دل پہ تو اتر رہا ہے، قرآن تو ہے. زمین پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ زرخیز ہے نہیں، اس نے پیداوار کیسی اگانی ہے، اور زمین کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور وہ زمین ہم بنجر کرتے ہیں یا زرخیز کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. یا کبھی کبھی کوئی آفت مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور قرآن اثر کرنے لگ جاتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے فوراً سے پیغمبروں کے قصے اور ان قوموں کے قصے سنانا شروع کر دیں جن پہ دنیا میں ہی سزا آ گئی. امیجن ہم یہ کہانیاں سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم ہوتے ہیں ان لوگوں کی جگہ تو وہ جن کو بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ سزا لکھ دی گئی ہے، وہ جو دنیا میں سزا کاٹ کے چلے گئے. کتنے سال کی زندگی ہوگی اس دنیا میں؟ 900 سال، 800، 700، اگر نوح علیہ السلام کے لوگوں کی بات کریں. تب سے لے کے اب تک کتنے سال گزر چکے ہیں، اور آنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ. اتنا گھاٹے کا سودا. اللہ کرے کہ ہم ہر طرح کے گھاٹے کے سودے سے بچ جائیں. قیامت والے دن ہمارے خلاف یہ پیغمبر کلیم نہ کر رہے ہوں کہ یا اللہ انہوں نے آپ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا، یا اللہ انہوں نے پیروی نہیں کی. ہم پچھتانے والوں میں شامل نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.